नाजरीन, ये वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है और इसके ऊपर ये डंडा नज़र आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, ये क्यों लिखा जाता है और इसको कैसे पढ़ते हैं। और इसी तरह मीम के आगे अलिफ और उसके ऊपर डंडा नज़र आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे कवायद आज हम सीखने वाले हैं। नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 29 पढ़ेंगे। इस आयत को हम हर्फ ब हर्फ पढ़ेंगे और साथ ही साथ कवायद भी बताते जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है, और इस आयत को हिज्जों के साथ कैसे पढ़ेंगे और फिर रवां कैसे पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, आखिर तक हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह बहुत सी मालूमात आपको हासिल होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद शफ़ीक अत्तारी, अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल व करम फरमाए, रहमतें बरकतें अता फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। हाँ पर पेश है, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव पर ज़बर है और आगे ला मुशद्दद हर्फ है, तो मुशद्दद हर्फ अपने से पिछले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, तो लिहाजा लाम मुशद्दद को वाव के साथ मिला के पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ाल के नीचे ज़ेर है और आगे या साकिन है। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होता है, इसको एक अलिफ खींच के पढ़ते हैं। और ज़ैल को उसके मखरज से अदा करना ज़रूरी है, वरना हर्फ बदल जाएगा। रॉ के बाद वाला हर्फ ज़ा की आवाज़ निकल जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमने इसके मखरज यानी ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से इस हर्फ को अदा करना है। इसके हिज्जे यूँ करेंगे: ह पेश हु, वाव लाम ज़बर वल, हुवल, लाम ज़बर ला, हुवल्ल, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, हुवल्लज़ी। आगे खौ, लाम, कौफ, तीनों हरफों के ऊपर ज़बर है, तीनों को ही बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे लाम पर ज़बर है, इसको भी बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश है और आगे मीम साकिन है और उसके आगे दूसरी मीम मुशद्दद आ रही है, तो मीम मुशद्दद को काफ के साथ मिला के पढ़ेंगे। और मीम मुशद्दद के ऊपर ज़बर है और आगे अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है, इसको एक अलिफ खींच के पढ़ेंगे। इसके हिज्जे यूँ करेंगे: खौ ज़बर खौ, लाम ज़बर ला, खौल, क़ाफ ज़बर क़ा, खौलक़ा। तो नाज़रीन, खौ और क़ाफ ये दो हर्फ हरूफ मुस्तआलिया में से हैं। इन दोनों हर्फों को पुर यानी मोटा करके पढ़ना ज़रूरी है। तो खौ क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे। खौलक़ा, लाम ज़बर ला, काफ मीम, मीम पेश कुम, लकुम, मीम अलिफ ज़बर मा, लकुम मा, खलक़ लकुम मा। फ़ा के नीचे ज़ेर है और लाम साकिन हर्फ है, लाम साकिन को फ़ा के साथ मिलाएंगे। आगे हमज़ा पर ज़बर है और रा साकिन है, रा साकिन को हमज़ा के साथ मिलाएंगे। दौद के नीचे ज़ेर है, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे और दौद को इसके मखरज से यानी ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों से ये हर्फ अदा होता है, तो यहीं से ये हर्फ अदा करना है। दौद को ज़ौद नहीं पढ़ेंगे, इसको दौद ही पढ़ेंगे। इसके हिज्जे यूँ करते हैं: फ़ा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रो ज़बर अर, फिल और, दौद ज़ेर दी, फिल और दी। आगे जीम पर ज़बर है, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर है और या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होता है, इसको एक अलिफ खींच के पढ़ते हैं।
آگے عین پر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے، اور اس کے آگے حرف سا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر اب اس تنوین کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے سا پر پیش ہے اور میم مشدد ہے، میم مشدد کو سا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور میم مشدد میں غنہ بھی ہوتا ہے تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے اور آگے سین ساکن حرف ہے، سین کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے تا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے۔ تو اب یہ اوپر جو ڈنڈا نظر آ رہا ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہو تو وہاں پر مد منفصل بنتی ہے، اس کو 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے اور آگے سین مشدد ہے، سین مشدد کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ سین پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، اس کو بھی 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، جیم زبر ج، میم یا زیر می، جمی، عین 2 زبر عن، جمیعن، ثا میم پیش ثم، میم سین زبر مس، ثمس، تا زبر تا، ثمست، واو کھڑا زبر و، ثمستوى، حمزہ زیر ای، لام سین زبر لس، ایلس، سین زبر سا، ایلس، میم الف زبر ما، ایلسما، حمزہ زیر ای، ایلسماء، جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات۔ فا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ سین پر زبر ہے اور آگے واو مشدد ہے، واو مشدد کو سین کے ساتھ ملائیں گے، اور واو مشدد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا پر پیش ہے اور آگے نون مشدد ہے، نون مشدد کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، اور نون مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ سین پر زبر ہے اور با ساکن ہے تو سین کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے قلقلہ بھی ہوگا۔ عین کے اوپر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آگے سین پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم واو دونوں حرفوں پر کھڑی حرکات ہیں، کھڑے زبر ہیں، دونوں کو ہی 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے، اور آگے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ 2 زیر یہ ختم ہو جائے گی، تا ساکن ہو جائے گا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو، واو کھڑا زبر و، فسوا، ہا نون پیش ہن، فسواہن، نون زبر ن، فسواہن، سین با زبر سب،
عین زبر ع سبع، تو یہاں با میں قلقلہ ہو رہا ہے، سبع، سین زبر س، میم کھڑا زبر م، سما، واو کھڑا زبر و، سماوات، دو زیر تین، سماوات، آگے وقف، سماوات، فسواہن سبع سماوات، آگے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، واو پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر پیش ہے اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو پر زبر اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، با کے نیچے زیر ہے اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، تو زبر زیر پیش جہاں بھی ہوگا ان کو بغیر کھینچے ہی پڑھتے ہیں۔ کاف لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کے نیچے زیر ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، ہ پیش ہو، وہو، واو زبر و، وہو، با زیر بی، کاف لام پیش کل، بیکل، لام زیر لی، بیکلی، وہو بکلی، شین کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے دو زیر ہے یعنی تنوین ہے اور آگے عین آ رہا ہے، تو قاعدہ یہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی وہاں بغیر غنہ کے پڑھیں گے، تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ عین پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم پر دو پیش ہے، آگے وقف تام کی علامت ہے، یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں وقف کریں گے، یہاں وقف کریں گے تو اس صورت میں میم کی دو پیش ختم ہو جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک اور قاعدہ لگ رہا ہے مد عارض کا، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا، اس کو پھر 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیمن، آگے وقف، علیم، شیئن علیم۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پڑھا، تو اس آیت میں جتنے بھی قواعد بتائے گئے ہیں، ان قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں، وہاں ساری ویڈیوز مل جائیں گی کہ جن میں یہ قواعد سکھائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔